قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ OIC اجلاس نے عالم اسلام کو ایک بار پھر مایوس کیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حالیہ لہر پر OIC کی مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ مسلم حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے، جو اپنی حکمرانی کی طوالت کے لیے استعمار کے جوتے چاٹنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ عراقی پلانٹ کی تباہی سے لے کر ایرانی سائنسدان کی شہادت تک سبھی حملوں کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا مکروہ ایجنڈا کار فرما ہے۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ ایام لسارت الحسین کی تقریب سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ OIC وزرائے خارجہ کے بیکار اجلاس نے عالمی اسلام کو ایک بار پھر مایوس کیا۔ جو تنظیم مسجد اقصی کی آتش زدگی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی، اس کے اجلاس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی لہر کے بارے میں خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ آج صرف بیت المقدس شعلوں کی زد میں نہیں، پورا مسئلہ فلسطین مسلم حکمرانوں کے مفادات کی آگ میں بھسم ہو چکا ہے۔ مسلم حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے، وہ فقط استعمار کے اعلی کار اور حکمرانی کی طوالت کے لیے اس کے جوتے چاٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ OIC اپنا مقصد بھول کر استعماری خوشنودی کی راہوں پر گامزن ہے۔ نائجر وزرائے خارجہ اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر بحث سے انکار مسلم ممالک کی بے حسی کی علامت ہے۔ مسلم حکمران بتائیں کہ صہیونی پالیسیوں میں 70 سال بعد ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ ایک ایک کر کے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ عربوں کی پشت پر پیوست اسرائیلی خنجر کا زخم حکمران کیوں فراموش کر چکے ہیں؟ ایرانی سائنسدان پر حملہ لمحہ فکریہ ہے۔ 1981 عراقی نیوکلیر پلانٹ کی تباہی سے لے کر ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کی شہادت تک سبھی حملوں کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کار فرما ہے۔ مسلم ممالک اپنے دفاعی اثاثوں کی حفاظت کا نظام مزید مؤثر بنائیں، دشمن کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی مسلم ملک پر حملے کو عالم اسلام پر حملہ سمجھا جائے، بصورت دیگر دشمن سب کو ایک ایک کر کے مارتا رہے گا۔ مسلم فرمانرواؤں کو گستاخیوں کے جواب اور کشمیر و فلسطین کی آزادی کے لیے جذبہ مختار اپنانا ہوگا۔ ایام لسارت الحسین کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی محفل سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ OIC کے اقوام متحدہ سے توہین کے مطالبے میں اسی وقت جان پڑ سکتی ہے جب وہ خود توہین کے واقعات پر اقدامات اٹھائے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، پاکیزہ اصحاب امہات المومنین، اہل بیت اطہار کے مزارات کو تاراج کر کے اسلام کی توہین کی گئی، لیکن OIC کے لب سلے ہوئے ہیں۔ آج بھی اسلام کی نشانیوں کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر مسلمان خود اپنی مذہبی نشانیوں پر خاموش نہ رہتے تو کسی کو گستاخانہ خاکے بنانے کی جرت نہ ہوتی۔ آقا موسوی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کربلا کے میدان میں برپا کی گئی، جب اولاد مصطفیٰ کو ذبح کیا گیا اور پاک نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر بازاروں میں پھرایا گیا۔ یزیدی توہین کے خلاف صحابی رسول ابی عبیدہ ثقفی کے فرزند حضرت مختار نے قیام کیا اور تاریخ میں عشق رسالت کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں، اور تمام شاطمان رسالت کو تہ تیغ کر دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ایک صدی قبل سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے بعد عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور اسرائیل کے قیام کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک میں انتشار پھیلانے کی سازش آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ وہ کبھی ایک نہ ہونے پائیں۔ مسلمان پہلے ہی بکھرے ہوئے تھے، انہیں مزید بکھیرا جا رہا ہے۔ اگر فلسطین کشمیر کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا سبب بھی مسلمان خود ہیں۔ دشمن کی سازشوں کا ادراک کرنے کے بجائے وہ دشمن کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ آج تک OIC کے تمام اجلاس گفتن نشستن برخاستن کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ بدقسمتی سے یہ تنظیم اپنی 51 سالہ تاریخ میں اجلاس کرنے کے سوا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی۔
آقائے موسوی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو مٹا دینے کی صہیونی و امریکی سازش کو اس وقت شہ ملی جب ٹرمپ نے حجاز مقدس کا دورہ کیا اور وہاں جو مسلم ممالک کی عزت کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو سب سے بڑا دہشت گرد کہہ کر مسلمان ممالک میں خلیج کو مزید گہرا کیا، اور وہ دن اور آج کا دن جو ہوا اس پر ہر غیرت مند مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت بنانے کا اعلان کر دیا گیا، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو مستحکم اور ناجائز یہودی بستیوں کا مزید پھیلاؤ کر دیا گیا، اور مسجد اقصی کو ہر روز حملوں کا سامنا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ شیطانی قوتیں مسلم ممالک کے دفاع، ترقی، استحکام کے ہر منصوبے کی دشمن ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے عظیم منصوبے سی پیک سے بھی صرف ازلی دشمن بھارت، اسرائیل، امریکہ اور اس کے پٹھوں سبھی کے پیٹ میں مروڑ ہیں۔ اسی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی اور افراتفری کا نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلم حکمران بندہ بنے، فلسطینیوں، کشمیریوں پر جو بیت رہی ہے اس پر مسلم حکمرانوں کو خدا کی عدالت میں ضرور جواب دہ ہونا ہوگا۔ انہیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دائمی بقا اور دینی و اخروی فلاح استعماری غلامی میں نہیں، باہمی اتحاد میں مضمر ہے۔